بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چند مکتوب تحریر فرمائے تھے، جس میں کلمے کی حقیقت، نماز روزہ کی حقیقت بیان کی ہے۔ چونکہ یہ مکتوب معرفت الہیہ سے لبریز ہیں اور اسرار و رموز کا خزانہ ہے، اس لیے آج میں آپ کو پہلے مکتوب کلمہ شریف کی حقیقت پر روشنی ڈالوں گا اور ساتھ ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مختصر احوال بیان کروں گا۔ آپ کا نام اسم گرامی بختیار بن احمد بن سید موسیٰ ہے۔ سمرقند اور اندرجان کے درمیان ایک ملک ہے جس کا نام فرغانہ ہے۔ اس میں اوس نامی ایک بستی ہے، وہاں کے باشندے تھے۔ کاکی کے لقب سے آپ اس لیے ملقب ہوئے کہ ایک بقال آپ کا ہمسایہ تھا، آپ اسے قرض لیا کرتے تھے۔ بقال سے آپ نے فرمایا تھا کہ جب 3 درہم ہو جائیں تو پھر ہم کو قرض نہ دینا۔ جب آپ کو کہیں سے کچھ ملتا تو آپ اس بقال کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ آپ قرض بالکل نہ لیں گے۔ چنانچہ آپ کے توکل کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک روغنی میٹھی روٹی آپ کی مسلح کے نیچے سے برآمد ہوتی تھی۔ وہ روٹی آپ کے تمام اہل خانہ کو کافی ہوتی تھی۔ بقال سمجھا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں بھیجا کہ خواجہ صاحب آپ مجھ سے قرض کیوں نہیں لیتے؟ آپ کی اہلیہ محترمہ نے روغنی روٹی کا سارا حال بیان کر دیا۔ اس روز سے وہ کاکی یعنی روغنی روٹی نکلنا بند ہو گئی۔ آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہذا آپ حسنی حسینی ہیں۔ یہ مکتوب شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے مرید و خلیفہ کو تعلیم فرمایا۔ اس مکتوب میں کلمہ طیبہ کی حقیقت کو معرفت کے نور سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے باطنی اسرار و رموز کو سمجھایا گیا ہے، جسے اہل تصوف اور معرفت سمجھتے ہیں اور وہی اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں گے۔ یہ مکتوب اسرار حقیقی کتاب سے لیا گیا ہے اور اہل معرفت کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت واضح ہو کہ توحید کے چند نقطے اور ہدایت کے چند رموز آثار بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے، جن پر میرا کلی اعتماد اور پورا اعتقاد ہے۔ انہیں گوش ہوش سے سنو۔ یہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خالد، حضرت بلال و دیگر اصحاب کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب فرما کر رموز اسرار حقیقت اور حقائق و فائق معرفت بیان فرما رہے تھے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں حاضر نہ تھے۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز بیان ہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس مقدس میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبان اب بس کر دے۔ بعض صحابہ کو تعجب ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حقائق معرفت بتانا نہیں چاہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بعض مقربین بارگاہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حقائق و معرفت الہی دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان فرماتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رموز و حقائق آپ نے چھپا لیے ہیں۔ چنانچہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رموز اسرار باطنی کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ شیر خوار بچے کو اگر مرغن حلوہ اور گوشت وغیرہ سکیل غذا کھلائی جائے تو اسے مضر پڑتی ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی استعداد و قابلیت کے موافق ان سے دیگر اسرار و معرفت بیان فرمانے لگے۔ چنانچہ منزل جبروت لاہوت کے حقائق و دقائق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جس شخص کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اس کو منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو منہ اللہ اللہ کہتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضرت یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے مالک کا نام بھی نہ لے اور اس کی یاد کو ترک کر بیٹھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد خدا بندی ہے، واہ واہ معکم اینما کنتم، یعنی جہاں کہیں تم ہو خدا تعالیٰ تمہارے ہمراہ ہے۔ پس اے عمر، جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو، اس کا یاد کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بندے کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، بندے کا دل کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالب انسان میں، لیکن یاد رہے کہ دل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دل مجازی اور دوسرا دل حقیقی۔ اے عمر، حقیقی دل وہ ہے جو نہ داہنی جانب ہے نہ بائیں جانب، نہ اوپر کی طرف نہ نیچے کی طرف، نہ دور ہے نہ نزدیک۔ لیکن اس حقیقی دل کی شناخت کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ محض ان مقربان الہی کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیشہ مستقر رہتے ہیں، کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہی ہوتا ہے، قلب مومن عرش اللہ تعالیٰ، اور یہ قرب و حضور بجز صحبت مرشد کامل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کامل لوگ اور طالبان سوال و جواب نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ خاموش اور باادب رہتے ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے، لہذا اسے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے، اور مسلم کا دل خفی ذکر سے کیونکہ غافل ہوتا ہے، اس لیے وہ در حقیقت مردہ شمار ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مومن عارف الہی ہوتا ہے، اور عارف میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اور غمگینی کی حالت میں رہتا ہے، اور مسلم زاہد اور خشک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اے عمر، ایسے کلمے کو چہ حقیقت سے بہرہ بے خبر ہیں، کلمے کو پوچھے حقیقت سے بے بر، یہ مومن نہیں بلکہ یہ زبانی اس کی تکرار کرتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، کلمے کے اصل معنی سے ناواقف ہیں۔ کلمے سے اصل مقصود کیا چیز ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کیا خبر کہ نیت سے کیا مراد ہے اور حد سے کیا۔ ایسا شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے، اور شرک و شک عین کفر ہے۔
ایسا کلمہ گو کافر کہلاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمے میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی پھر کلمہ طیبہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے مقرب ہیں۔ ایسی پس طالب الہی کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ لائے اور ذات خدا بندی کو ہر جگہ موجود سمجھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر دیکھو خدا تعالیٰ کا ظہور ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اے عمر، صادق جب اپنی تمام صفات کو معدوم سمجھے اور صرف ذات الہی کو ہی موجود سمجھے، اس وقت وہ سالک مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور اس مرتبے میں سالک کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کلمے کی حقیقت کو پا جاتا ہے، یعنی جس شخص کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی وہ گنگا اور بہرا ہو گیا۔ جب مطلوب کا وصال ہو جاتا ہے تو یہ سب سلسلہ جو بے قراری کا ہوتا ہے اور آہ بکا بندہ کرتا ہے، کل کو اضطراب کے سے دوچار ہوتا ہے، جب اسے وصال ہو جاتا ہے تو اس کا دل نہایت دل جمی اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ جبھی تو عارف کامل صحیح معنوں میں شہنشاہ ہو جاتا ہے۔ اسے بجز ذات خدا بندی کے نہ کسی سے امید ہوتی ہے، نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو حق تعالیٰ ارشاد ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم۔ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے۔ اے عمر، یقین جانو کہ جب تک صادق غیر اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال دے، تب تک ایک قدم بھی منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے، کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ جب تک اس حقیقت تک نہ پہنچے اس وقت تک طالب سچا موحد نہیں بن سکتا اور اپنے دعوی موحدیت میں سراسر جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔